افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ معزز سامعین، سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور سلسلہ گفتگو اس مقام تک پہنچا تھا کہ پروردگار عالم اپنے مبارک کلام میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے گمراہ کرنے والوں اور گمراہ ہونے والوں کی گفتگو، شیطان اور اس کے پیروکاروں کی گفتگو کو بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 22 سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 22 کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بات طے ہے کہ شیطان ایک صفت ہے۔ اصل جسے شیطان کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان، لفظ شیطان، صفت شیطان جس سے منسوب ہے، اس کا نام ابلیس ہے، اور اس سے مراد وہی ہے کہ جو جنوں سے تھا اور پروردگار عالم کی عبادت کرتے کرتے اس نے وہ مقام اور مرتبہ پایا کہ فرشتوں کا سردار بنا۔ خدا نے امتحان لیا تو اس امتحان پر، اس آزمائش پر پورا نہ اتر پایا۔ خدا نے اسے راندہ درگاہ قرار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ فخرج، قرآن میں آواز آئی کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ یہاں سے کہتے ہوئے بڑے تیزی سے ہم گزر جاتے ہیں۔ پھر گفتگو ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے۔ آواز آئی کیا کرو گے مہلت کی؟ کہا یہی انسان ہے جس کی خلقت پہ تجھے ناز ہے، اور تو اسے ہمارا مسجود بنا رہا تھا۔ میں جو ہے وہ اسے ورغلاؤں گا، لأغوینہم۔ جہاں یہ جملہ ملتا ہے کہ میں ورغلاؤں گا، وہیں پر اس آیت کا آخری حصہ یہ کہ الا، سوائے کچھ افراد کے کہ جو تیرے بندے ہیں اور مخلص ہیں، سچے ہیں، سوائے ان کے باقی میں سب کو ورغلاؤں گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں انہیں ورغلاؤں گا۔ بہرحال خدا نے مہلت دی اور اسے یہ اختیار دیا۔ ایک تو یہ کہ اسے زندگی ملی، دوسرا یہ کہ اسے یہ اختیار ملا کہ وہ انسان کو ورغلا سکتا ہے۔ لیکن پہلا پہلو جو میں کہہ رہا تھا کہ بڑی تیزی سے ہم گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ
جب پروردگار عالم نے کہا کہ فخرج، نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، تو ہمارے ذہن میں کیا آیا ہے؟ کیا یہ کہ مثلاً جس طرح ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وزراء، امراء، سفراء، اور وہاں بیٹھا ہوا کسی کرسی پر شیطان ہے اور پروردگار نے کہا کہ فخرج، نکل جا، تو وہ گیٹ سے باہر نکل گیا؟ بہت اہم پہلو ہے یہ اس بادشاہ کی بات چل رہی ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جس کی ایک جہت سے نسبت دینا کہ وہ یہاں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ اسے اس طرح کی نسبت دی جائے۔ زبانیں جو ہیں وہ کند ہو جاتی ہیں اس کے اوصاف بیان کرنے کے وقت۔ کیا انسان بیان کرے گا؟ تو فرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے کہا کہ فخرج، نکل جا، نکل کے کہاں جائے گا؟ جو کچھ بھی ہے ذات احدیت کے علاوہ، جو کچھ بھی ہے، ہماری عقلیں نہیں پہنچ پائیں گی وہاں تک، محدود ہیں، کیونکہ ہم تو جہاں رہتے ہیں اس چھوٹے سے گلوب، اس کو ہی سمجھ نہیں پائے۔ چل رہی ہیں کوششیں، چل رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا بہرحال۔ تو یہ طے ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم عالم کیا ہے، کسے کہتے ہیں عالم، اور پھر کوئی ایک عالم نہیں ہے، عالمین ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ تو ما سوا ذات احدیت کے پروردگار عالم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، اس کی حدود کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا جب کہا جا رہا ہے فخر نکل جا، تو کیا یہ حد پروردگار سے نکل کے باہر جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں اس کا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے فخرج، نکل جا، ورنہ اگر وہ یہاں سے نکلے، جہاں جائے وہاں بارگاہ خداوندی ہے، جہاں جائے، جہاں رکے، جہاں ٹھہرے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں مفہوماً پیش کرتا ہوں، کیونکہ اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جائیں۔ ایک شخص آیا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی کہ مولا، میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، میں گناہ کرتا رہوں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جواباً کہ دیکھ، گناہ کر لے تو، یہ ایک دو کام ہیں، یہ کر لے، اس کے بعد پھر تجھے اجازت ہے گناہ کر لے۔ پہلا یہ کہ یہ زمین جس پر تو رہ کر گناہ کرتا ہے، اس زمین کو چھوڑ دے، کسی اور زمین پہ چلا جائے، تو اللہ کی زمین ہے۔ جس رزق کی وجہ سے تجھے حیات ملی ہے، زندگی ملتی ہے، کھانا پینا، یہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو خدا کا ہے، یہ تو پروردگار عطا کرتا ہے، اسے چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ الغرض امام نے اس کی حد اسے بتا دی کہ تو لامحدود کی حد میں موجود ہے، اگر تیرے بس میں ہے کہ اس لامحدود سے باہر نکل جا، جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر تو بھلے گناہ کر۔ تو یہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ اگر فخرج، اگر نکل جا، شیطان سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نکل جا، تو کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے نکل کر وہ کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جائے گا کہ جو پروردگار کی نہیں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فخرج، نکل جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہمارے قرب سے خارج ہو جا،
تو ہمارا قریبی تھا، ہمارے قریب تھا، ہمارا تھا، تو اب تجھے ہمارا قرب حاصل نہیں ہے، ہمارے قرب سے نکل جا۔ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ یہ کہ فخرج یعنی نکل جائے، یعنی میرا قرب اب تجھے نصیب نہیں ہے۔ یہاں میرے خاص بندے مقربین ہیں، میرے قریبی ہیں، اب یہاں سے تو خارج ہو جا۔ وہ الگ بات ہے کہ جہاں جائے گا وہ ملکیت ہماری ہے، جہاں جائے گا وہ ہمارا ہی ٹکڑا ہوگا، وہ ہمارا ہی حصہ ہوگا، لیکن اب ہمارا قرب اور ہماری رحمتیں، ہماری محبتیں، ہمارا کرم، ہمارا لطف، ہماری عنایتیں، یہ اب تجھے نصیب نہیں ہیں۔ تو یہ وہی شیطان ہے کہ جب عالم آخرت میں آئے گا تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ میں تو ورغلاؤں گا، اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن نے واضح فرمایا ہے یوسوسو، اسے اختیار وسواس ہے، بس آپ کے بازو سے پکڑ کر آپ کو گناہ میں نہیں ڈالتا، وہ اس پر اس کا اختیار نہیں ہے، اسے اختیار فقط اتنا ہی ہے کہ وہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، وسوسہ کر سکتا ہے، آپ کے ذہن میں شبہات ڈال سکتا ہے، شکوک پیدا کر سکتا ہے، بس۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب صرف اسے اختیاری اتنا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عالم آخرت میں تمام ان افراد پر اپنی حجت کو تمام کرے اور انہیں کہہ دے کہ بھئی دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے، کل یہاں تک بات رکی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اب ایز اٹ از جو الفاظ ہیں پہلے میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، جنت کا وعدہ، جہنم کا وعدہ، عالم آخرت کا وعدہ، اچھے اعمال کی جزا کا وعدہ، برے اعمال پر سزا کا وعدہ، بہت وعدے ہیں جو قرآن کے اندر ارشاد ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہہ رہا ہے جو خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق، اللہ اکبر، یہ وعدہ حق ہے، یعنی جیسا اس نے کہا تھا آج پریکٹیکلی ویسا ہی ہو رہا ہے، تو اپنے وعدے سے آج کی حقیقت مطابقت رکھتی ہے، جیسا کہ حق کا لفظی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، مطابقت رکھتی ہے آج کی حقیقت، ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اور وہ دنیا ہے جہاں شیطان ہم سے وعدے کرتا ہے، بس آج یہ کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کریں گے، بس ایک مرتبہ یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ ارے زندگی تو ملی ہی ٹیسٹ لینے کے لیے، ارے زندگی تو عیش و عشرت سے گزارنے کا نام ہے، ارے اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا ہی کیا۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں مثالوں کو دے کر گفتگو کو طولانی نہیں کروں گا، لیکن بہرحال شیطان ہم سے بہت سارے وعدے کرتا ہے، بس ایک گناہ کر لیں اس کے بعد توبہ، بعد میں توبہ کریں گے، یہ بعد میں توبہ کریں گے یہ مومن تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مومن تو مر جائے اگر گناہ کرے، وہ تو اپنی حالت پر زار و قطار رونے لگے اگر گناہ کر بیٹھے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، یہ جو وعدہ ہم سے ہماری ذات سے کروا رہا ہے، یہ وہی تو شیطان ہے جو کروا رہا ہے، اور میں خود سے کہہ رہا ہوں، ہم خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں وعدہ کروں، میں بعد میں توبہ کروں گا، میں بعد میں یہ کر دوں گا، میں بعد میں وہ کر دوں گا۔ تو بظاہر تو ہمارے اپنے الفاظ ہم پر حجت ہو جائیں گے۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے تم سے ایک وعدہ کیا، فَاخْتَلَفْتُكُمْ، اور میں نے اسے جھٹلا دیا، توڑ دیا میں نے وعدہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ ابھی دیکھو پریکٹیکلی جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ میں اب میں تم سے پورا نہیں کر رہا، میں نے تمہیں نصیب ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں وعدے کو کرنے اور وعدے نہ کرنے کی۔
تو ہمارے دل سے یہ آواز آتی ہے ہم توبہ کر لیں گے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں گے، اب یہ تو جوانی ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایک بہرحال عمومی خاکہ ہے، ہوتا ہے ایسا، پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام تر ہرگز یہ انسان کبھی ان خوشیوں سے اور ان دنیائی عیش و عشرت سے کبھی باہر نہ نکلتا اگر اسے اپنا بڑھاپا دکھائی نہ دیتا، اگر اسے اپنی قوتیں ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میری قوتوں کا اختتام مجھے موت کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور جب موت قریب آتی ہے تو پھر وہ پلٹ کر آتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، زندگی دیتے ہیں، عمر دیتے ہیں، پھر واپس پلٹا دیتے ہیں، ہم دوبارہ بوڑھا کر دیتے ہیں، وہ بچپنا آ جاتا ہے دوبارہ وہی کہ اب کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر ساری چیزیں بے ذائقہ ہو جاتی ہیں۔ وہی عمل اگر جوان کرے تو اس کا ایک لطف ہے، لیکن اب بوڑھا کرے تو جس طرح گناہ میں جو جوان ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہے۔ عبادت بھی جوانی کے اندر جو ہوتی ہے وہ خدا کو بڑی پسند ہے۔ وہ مرنے کے قریب آ کر تو سب نے ہی عبادت کرنی ہے، اب کہاں جانا ہے، تو پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو وعدہ کیا ہے؟ ایک چیخ کی آواز سنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے چیخنے کی آواز سنی۔ رسول اسلام مسکرایا، آپ نے ارشاد فرمایا اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ یا رسول اللہ میں نے سمجھا آپ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہا یہ شیطان نے چیخ ماری۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے اپنی اولاد کو بلایا ہے، شیطان کی بھی اولاد ہے۔ تو کہا کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ ابھی پروردگار عالم نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ چاہے یہ کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں تمہاری امت کے، لیکن اگر یہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں گے، اللہ اکبر، استغفار کریں گے، ندامت کریں گے، پشیمان ہو جائیں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان کی ندامت ہی ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ تو یہ جو خدا نے مغفرت کی مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ میں تمہاری امت کو معاف کروں گا اگر یہ توبہ کریں، اگر یہ میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں، اگر یہ ندامت کریں تو میں معاف کر دوں گا۔ تو شیطان نے اپنی اولاد کو چیخ مار کر اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہماری تو ساری محنت ہی ضائع ہو جائے گی۔ یعنی ایک بندے پر ہم اتنی محنت کریں اور اسے راہ حق سے منحرف کریں، اسے گناہ کے زمرے میں لے آئیں، گناہ گار بنا دیں، اور اسے جو ہے وہ خیال آ جائے اور وہ چلا جائے مسجد کے اندر اور خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف ایک جملہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے، ساری محنت ضائع۔ تو میں نے تمہیں بلایا اس لیے ہے، ابھی وہ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے، شیطان آل سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اس لیے تاکہ اس کا کوئی حل نکالو بھائی۔ تو اب اس کی اولاد بھی اسی کی طرح بہرحال شاطر، تو مشورے دے رہے ہیں، یہ اس کو مشورے۔ ایک نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا اس کا ایک علاج ہے کہ انسان اور انسان کے عمل کے درمیان میں توفیق کا بڑا کام ہے، توفیق کا بڑا ہاتھ ہے۔ انسان کے عمل اور انسان کے درمیان میں توفیق ہے، توفیق نکل جائے تو عمل تک انسان نہیں پہنچ پائے گا۔ سبحان اللہ، واقعاً ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو توبہ ایک عمل ہے، انسان اس وقت تک اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک اسے توفیق ہی نہیں ملے گی۔ تو ہمارا ٹارگٹ اب توبہ یا بندہ نہیں، ہمارا ٹارگٹ اب توفیق ہے، ہم اس سے توفیق سلب کر لیں گے۔ جانے کیوں دیں اسے؟ دین کے قریب ہم اسے جانے ہی کیوں دیں کہ وہ بیٹھے اور پھر روئے اور استغفار کرے؟ ایسی جگہ پر ہم جانے ہی کیوں دیں؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ درس میں جائیں گے، مجلس میں جائیں گے، عالم کو سنیں گے، دین کی تعلیمات سنیں، جب سنیں گے تو آپ کو توفیق حاصل ہوگی، اور تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ عملی روٹین تبدیل ہوگی، اور آپ کچھ پروگرام بنائیں گے کہ میں تو غلط تھا۔ تو آپ سے یہ توفیق ہی سلب کر لی جائے کہ آپ جائیں کیوں کسی عالم کے پاس، آپ جائیں کیوں کسی مجلس میں،
آپ جائیں کیوں کس درس میں، آپ کھولیں کیوں قرآن کہ پھر آپ پڑھیں تو آپ کو استغفار یاد آئے اور خدا یاد آئے؟ تو وہ درمیان سے توفیق جو ہے جو کیوں نہ ہم وہ سلب کر لیں، تو پھر اسے موقع ہی نہیں ملے گا، باتیں ختم، یا توبہ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ اب شیطان نے تو صرف وسوسہ کیا، پریکٹیکلی تو اس نے کچھ کیا نہیں، اور ہم نے اپنے آپ سے کر دیا کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ یہ وعدہ وہ ہے جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ شیطان اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میں تھا جو تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ وہ شیطان نے نہ دنیا میں اس وعدے کو وفا ہونے دیا، کبھی نہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی کہ بیٹھ کر استغفار کر لیں۔ اور پھر یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو بوڑھاپا نصیب ہو جائے، سب جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں اور کچھ پیسے ان کے پاس بچ جائیں اور پھر وہ انہیں جو ہے وہ فکس کروا لیں اور پھر انہیں پیسے ملتے رہیں اور اسے ماشاءاللہ پھر وہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ ضروری تو نہیں ہے، مال بھی ختم ہو سکتا ہے یہ توفیق بھی سلب ہو جائے پریشانیوں کی وجہ سے، پھر یہ بڑھاپے میں بھی نصیب نہ ہو، بستر سے لگ جائیں، ہو سکتا ہے بڑھاپا آنے ہی نہ پائے جوانی میں، موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وعدہ ہے، وعدہ ہے، وعدہ کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ تم سے کیا لیکن میں نے اسے پورا نہ کیا، میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اختلاف کیا۔ اور پھر وہ اپنی حقیقت بتائے گا شیطان، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے پاس تو کوئی ایسا اختیار ہی نہیں تھا کہ جس سے میں تم پر غلبہ پالوں، میں تم پر مسلط ہو جاؤں، میں تمہیں اپنے کنٹرول کے اندر کر لوں، میرے پاس تو کوئی ایسا اختیار ہی نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا مسلط کرنے کا، سوائے اس کے الا یہ کہ ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں بلاتا رہا، فاستجبتم، اور تم میری پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے دوڑتے چلے آئے۔ جب میں نے تمہیں پکارا تم آئے، بس میں نے تمہیں زبردستی نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ، میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں مفہومی الفاظ پیش کیے شیطان، کبھی تم نے مجھے دیکھا تو بس اب جب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں کبھی زبردستی میں نے تم سے نہیں کی ہے، میں تمہارے کبھی سامنے ہی نہیں آیا، میں تو بلاتا تھا، بھائی بلانے والا دور کرنے اس میں کیا حرج ہے، تو بس بات ختم، وہ میرا کام تھا، وہ میں نے کیا، اب تمہارا اپنا قصور ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا فلا تلومونی، اب تم میری طرف نسبت نہیں دو، تلومونی یعنی ملامت مت کرو تم میری، مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، مجھے برا بھلا مت کہو، جیسا کہ ابھی گزشتہ آیت کے اندر وہ گمراہ کرنے والے آپس میں بات کر رہے تھے، تو پیروکار ان سے کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ کچھ لے لو عذاب ہم سے، بھائی عذاب، سارا عذاب تمہاری وجہ سے ہمارے گلے پڑ گیا۔ تو شیطان کہہ رہا ہے یہ اپنا عذاب میرے ذمہ نہیں ڈالو، مجھے ملامت نہیں کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے آپ کو کوسو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، ایک حقیقت ہے، جیسے کہ میں آپ مختلف جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ایک مرتبہ، کہ دیکھیں آج ہم یہ سن رہے ہیں یہ گفتگو قرآن کی، اور عالم آخرت میں ایسا ہوگا، یہ باتیں ہم آج سن رہے ہیں ابھی اس وقت سے پہلے پروردگار ہمارا رب کتنا مہربان ہے جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف، یہ ہے حقیقت، جس کے کلام کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ذالک لا ریب فیہ، یہ قرآن اس کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور وہ خالق سچ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے جس نے حق و سچ کو خلق فرمایا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔
کہ مجھے ملامت نہ کرو. ما انا بمصرخکم. جب انسان کسی جگہ پر پھنس جاتا ہے تو پھر فریاد رس کرتا ہے، فریادی کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اس کو کہ جو اسے چھڑا سکے. تو شیطان تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہے گا ما انا بمصرخکم، نہ آج میں تمہارا فریاد رسی کرنے والا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میرے فریاد رس بن سکتے ہو. یعنی خدا مجھے بھی عذاب دے گا، تمہیں بھی عذاب دے گا. تو فریاد رسی کے لیے نہ تم میرے فریاد بن سکتے ہو، فریاد رسی بن سکتے ہو، اور نہ میں تمہارا. فریاد رس یعنی مدد کو پہنچنے والا. نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں آج، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. اللہ اکبر. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. شیطان بھی تنگ آ جائے، میں انکار کرتا ہوں، میں بیزار ہوں اس بات سے کہ تم نے مجھے پروردگار عالم کا شریک بنا دیا، اس رب کا تم نے مجھے شریک بنایا. میں اس سے بیزاری اختیار کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پر شرک سے مراد یہاں پر شرک عبادی نہیں ہے. ہم خدا کی، شیطان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے. یہاں پر شرک طاعتی ہے، اطاعتی. اطاعت میں عملی طور پر ہم ظاہراً عبادت خدا کی کرتے ہیں. دیکھیں شرک یعنی جو ہے ایک دو نہیں ہے، بالکل اس طرح نہیں ہے. شرک کی بھی اقسام ہیں، اس کی قسمیں ہیں. عبادت تو ہم خدا کی کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ، اس کو خدا مانتے ہیں. شرک جو ہے وہ توحید کیا ہمارا عقیدہ کانسیپٹ کلیئر ہے، لیکن عملی میدان میں شرک عملی کے ہم جو ہے وہ مرتکب قرار پاتے ہیں. مانتے خدا کو ہیں لیکن کہتا جس طرح شیطان ہے اس طرح کرتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے وہ موحد پرست نہیں ہیں، اس میں ہماری توحید واضح نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں مشرک ہیں کہ ایک کام خدا نے کہا، ایک کام شیطان نے کہا. عبادت خدا کی کرتے ہیں تو شرک توحید ہماری بالکل واضح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب عملی اقدامات آتے ہیں تو ہم پروردگار عالم کو چھوڑ کر شیطان کا کہنا مان لیتے ہیں. تو یہاں ہم مشرک بن جاتے ہیں عملاً. تو شیطان اسی سے کہہ رہا ہے کہ میں تو بیزار ہوں اس بات سے کہ تم نے خدا کا مجھے شریک بنا دیا ہے. اور نہیں معلوم کس طرح دل کے اندر ایک خیال اس طرح کا ہو بھی. انسان جو ہے وہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ خدا اس نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اندر. ایک تو اس کے اپنی اندر ہے انا، اس کی جو اسے اچھا لگتا ہے وہ اہم ہے. یہاں پر بھی گفتگو کافی جو ہے وہ دقیق طلب ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا. بے شک ظالمین کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم. تو یہ مستقل جملہ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. بس عزیزان گرامی قدر کچھ نکات وہ یہ کہ انسان کا آخر دم تک اختیار ختم نہیں ہوتا ہے. انسان اپنے اختیار میں ہے، شیطان کو قصوروار قرار نہ دے. انسان اپنے اختیار سے شیطانی وسوسوں کو عملی کرتا ہے، وہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اور لطف الہی پھر اس سے دور ہو جاتا ہے. اور شیطان کا کام صرف وسوسہ کرنا ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو ہمیں خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر اس سے اگلی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ کل، پھر یہاں سے مومنین اور ان کی جزا کا تذکرہ شروع ہوگا. آج اس آیہ شریفہ کے ضمن میں ہم اپنے درس کو روکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم اور اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسے عظیم ماہ کے اندر قرآن سے محبت کرنے، قرآن سے انس روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص
جو گناہ جن کی وجہ سے ہم سے ہماری توفیق سلب ہوتی ہے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے آوان و انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی